अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है मुझे। और सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और वंस अगेन आज हम पिंडी आए हैं और सोचा कि मिलजुल के हम ये ईद मनाएं और मज़ा आ रहा है काफ़ी। और हम मिलाद भी करेंगे। अभी हम बाहर निकले हुए हैं, हम थोड़े जगमग देखेंगे, थोड़ी लाइटें देखेंगे और सोचा आप लोगों को भी दिखाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। सो आइए चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अब तक के आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो आपको मेरी कुछ बातों से मालूम हो जाएगा कि अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ और आगे फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आप काइंडली ये क्लिप देखिए। यार ये क्या बेवकूफ़ी है, डांस क्यों हो रहे हैं? ये वो ही होंगे। तो नाज़रीन, ये थी वो क्लिप जिसमें आपने देखा, ये पहले भी गुजर चुकी है। मैंने इसलिए आपको दिखाना चाहिए कि बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आई होगी और पता नहीं लगा होगा। जैसा कि आपने देखा कि एक टोपी वाला शख्स नाच रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो आज व्लॉग सारा बनाया है वो रबीउल अव्वल के लिए है। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। वो इस दिन रोज़ा रखते थे इस खुशी में कि वो पीर के दिन पैदा हुए, वो इस दिन पैदा हुए। उनके लिए ये दिन बहुत खुशी वाला दिन होता था और हमारे लिए भी होता है, क्योंकि हम जैसे उम्मत रसूल कहलाते हैं। तो जो रसूल आज के दिन पैदा हुआ है तो क्या हमें खुशी नहीं होगी? ज़रूर होगी। और हम इसे ईद मिलादुन नबी कहते हैं। मुसलमानों की 3 ईदें होती हैं, ईद मिलादुन नबी, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो है ईद मिलादुन नबी। मेरे भाइयों, आप लोग बहुत सी मालूमात रखते हैं, मैं जानता हूँ,
لیکن آج کی یہ جو ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معصوم نادان ہے، جو کچھ باتوں پہ نہیں سمجھ پا رہے. تو واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرح. وہ بات ایسی ہے کہ جیسا کہ ہم انسان برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس کی خوشی میں، اور اللہ نے اسے اتنی زندگی دی، ہر سانس کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہم سو جاتے ہیں، اس کے بعد اگلا دن چڑھ جاتے ہیں اور ہم اٹھ جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے لمحے ہیں یا نہیں. بات کچھ اس طرح ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں. کچھ اس طرح بات ہے کہ میں نے جو آپ کو وہ کلپ دکھائی وہ یہ ہے کہ ایک جلسہ چل رہا ہے، آپ کو سوزوکیاں دکھ رہی ہوں گی، اس پہ آدمی چڑھے ہوئے ہیں. آواز بھی کسی کو سنائی دی ہوگی یا نہیں. تو بات کچھ ایسے ہے کہ سوزوکی کھڑی تھی، اس میں ایک نعت چل رہی تھی، وہ نعت کم اور گانا زیادہ لگ رہا تھا. وہ اس لیے کیونکہ ایک پنجابی زبان میں نعت چل رہی تھی اور وہ نعت کی آواز تو کم، وہ جو اشعار تھے وہ تو کم سمجھ آ رہے تھے. کچھ اشعار بہت پیارے تھے، لیکن پیچھے جو ڈھول وغیرہ اس کے رکھا ہوا ہے تو اس نعت کا احترام ختم ہو گیا ہے. اگر اس نعت کا احترام ختم ہے تو وہ نعت نہ ہی لگاؤ. لیکن میرے بھائیوں، ادھر ایسی نعتیں چل رہی تھیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ناچتا ہوا آپ کو نظر آیا، تو وہ ایک بندہ نہیں، کچھ آدمی کھڑے نظر آ رہے تھے اور کچھ آدمی اس کے پیچھے ناچ رہے تھے. کچھ آدمی سوزوکی میں کھڑے ناچ رہے تھے جو کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ پائی، لیکن اس گناہگار آنکھوں نے وہ سب دیکھا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہم پاکستانی، ہم بدکار مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ میری یہ گزارش ہے کہ خوشی کے کچھ جائز طریقے ہیں، آپ لوگ کائنڈلی اسے فالو کریں. جیسے میرے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، تو کچھ لوگ روزہ رکھ لیں. سنت اور خوشی کا اظہار آپ کو اس سے ملے گا. دوسرا، جو لوگ میلاد پڑھتے ہیں وہ بھی ایک خوشی کے اظہار کرنے کا طریقہ ہے. جو لوگ گھروں میں نعتیں چلاتے ہیں، نعتوں کی گونج اپنے محلے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے. جو لوگ درود شریف کی بہار کر دیتے ہیں وہ تو ثواب کے حامل ہو ہی گئے، اور ان سے میرا نبی کتنا خوش ہوتا ہوگا. جو لوگ گھروں میں روشنیاں، لائٹیں لگاتے ہیں، بلڈنگیں سجاتے ہیں، وہ ان کے خوشی کے اظہارات ہیں. لیکن ایک افسوس، ناچ گانا، ایسی نعتیں چلانا جس میں نعت کم اور میوزک، ڈھول وغیرہ زیادہ ہو، یہ صحیح نہیں. ہم کچھ، اب یہ میں تھوڑا ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، لیکن خوشی کے اظہار پہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں کہ 14 اگست منائی جاتی ہے، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، اللہ ہمیں اس میں صحیح سے رہنے کا، اسے صحیح سے سنبھالنے کی توفیق دے، اور اللہ اس پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آپ بھی کہیے آمین. اس دن لوگ گاڑیاں سجاتے ہیں، گاڑیوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن وہاں ہی کچھ لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، گاڑیاں
अजीब तरीके से चला रहे होते हैं, खुदा न खास्ता हादसा के हामिल हो जाते हैं और वो खुशी का दिन अपने घर वालों के लिए वो गमगीन दिन बना लेते हैं, तो उनके घर वालों के लिए वो दिन कितना अफसरदा हो जाता है। इसी तरह हम बदकार मुसलमान अगर इस नेक दिन पे गाने चलाएंगे या मेलाद का नाम दे के उसमें डांस करेंगे और उसमें ऐसी नाते लगाएंगे जो नाते कम और गाना लग रहा है, तो मेरे नबी को कितना गम होगा कि मेरे उम्मती मुझ पे दरूद नहीं भेज रहे और आज नाच गाना कर रहे हैं। जैसे कि मेरे भाइयों आप जानते हैं और आप भी एहतराम करते हैं कि जुम्मे का दिन आता है और किसी को भी हम या खुद गाना चल जाता है मोबाइल में तो हम फौरन बंद करने के करते हैं कि भाई आज जुम्मे का दिन है, या किसी के मोबाइल में चल जाता है गाना तो हम उसे कहते हैं कि भाई एहतराम करें, आप जुम्मे का दिन है, तो वो फौरन बंद कर देता है, एहतरामन बंद कर देता है। तो जैसे कि आप जानते हैं बड़ा रबीउल अव्वल का दिन था और इत्तेफाक से नेक दिन था, जुम्मे का दिन था और उस दिन ये सब हो रहा था। बस मेरे भाइयों मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, काइंडली मेरे इस मैसेज को आप आगे तक पहुंचाएं और अल्लाह मुझे भी समझने की तौफीक दे, अल्लाह आप लोगों को भी समझने की तौफीक दे कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेलाद के नाम पे ये नाच गाना ना कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप आगे वीडियो देख लीजिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं इस वक्त आया हूँ लाल कुर्ती रावलपिंडी और इधर सारी जगह सजी हुई है, पूरी गली है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे देखें, अगर ये देखें मैं जाऊँ तो थोड़ा ज़रूरत और ये मेरे पीछे देखें और पूरी गली सजी हुई है और यहाँ पर एक स्टेज भी बना हुआ है। ये स्टेज देखें, सबके साथ सेल्फी होती है। मेरे पापा भी आए हुए हैं। तो नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों को मेरी चाची ने कहा कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन अभी मैंने ब्लॉग ख़त्म नहीं करना क्योंकि हो सकता है हमें और आगे लाइटें मिल जाए। और ये अपनी बात कर रहे हैं, देखते क्या बोलते हैं आज। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हम भी ब्लॉग बना रहे हैं, ये लोग भी ब्लॉग। ये देखें, आप दोनों को हम पिंडी का एंजॉयमेंट करा रहे हैं। जो लोग नहीं निकल सकते घर में लाइटें देखने, तो मेरी आवाज़ें उल्ले जा रही होगी, सॉरी, थोड़ी मैं दूर से बना लूँ। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो व्यूअर्स, मज़ा आया या बोर हो गए, कमेंट में बता देना।
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ پاک، اے رب ذوالجلال، یا اللہ رحم فرما دے۔ اے میرے مالک، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اے میرے مالک تجھے واسطہ تیری رحیمی اور کریمی کا۔ اے اللہ ہم گناہگاروں نے آج
تیری طرف جو ہاتھ پھیلایا ہے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خوشی میں ولادت کی خوشی میں یہ جو چھوٹی سی محفل میلاد منعقد کی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سے جانے انجانے میں محفل میلاد کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نادان لوگ ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا، اللہ تعالی ہمیں کچھ نہیں کرنے آتا۔ اے اللہ ہم بہت ہی زیادہ گناہگار ترین انسان ہیں، ہم لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں اللہ۔ اے اللہ پاک ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، ہم سے نکلا بھی نہیں جا رہا یار، لیکن ایک ہی امید ہے اللہ، ایک ہی آس ہے کہ تیری رسی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے اللہ، ہمیں نکال لے اس گناہوں کے دلدل۔ یا اللہ پاک تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ پاک تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس کسی ایک اچھے کام کا جو تجھے اچھا لگا ہو، کبھی ہم نے زندگی میں کر دیا ہو اللہ ہمیں بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمارے پیرنٹس کو بخش دے۔ یا اللہ پاک آج جو بھی اس محفل میں شامل ہے یا جو بھی اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز ہمیں شرمندہ مت کرنا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر جو پردہ تو نے آج ڈالا ہوا ہے، دنیا میں ڈالا ہوا ہے، اس کو ڈالے رکھ، اور قیامت کے روز بھی ہمارے عیبوں سے پردہ نہ اٹھانا اللہ، ہمارے اندر طاقت نہیں اللہ، ہمارے اندر برداشت بھی ہے۔ تو کہتا ہے نا تو جو بھی غم دیتا ہے وہ برداشت ہو سکتا ہے تو انسان کو دیتا ہے، تو اپنے انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا، اللہ ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے ذات پر ظلم کیا، ہمیں زندگی گزارنے ہی نہیں آتی اللہ، تو نے ہمیں گائیڈنس دی ہے، تو نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نام کے مسلمان رہ گئے۔ یا اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک جو تمام لوگ دنیا کی کسی بھی حصے میں موجود ہے اور بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو روحانی اور جسمانی شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی انسان کسی بھی پارٹ میں اس دنیا کی، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ۔ یا اللہ پاک جو مسلمان ہیں وہ تو تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہی ہیں، لیکن جو باقی انسان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے کر آ، سیدھے راستے پہ لے کر صراط مستقیم دکھا دے اللہ۔ یا اللہ پاک ہمیں شیطان ملعون سے بچا کے رکھ، اے اللہ پاک اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ پاک تو بخشنے والا رحیم ہے نا، اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوئے یا گناہ صغیرہ سرزد ہوئے ان سب کی معافی دے دے۔ اے اللہ پاک قیامت کے روز ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ یا اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو کہ قیامت کے روز پل صراط پر سے بجلی کی رفتار سے گزر کر جنت میں پہنچیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے اللہ قبر کا عذاب جھیلنے کی، اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے جو پیرنٹس، ہمارے جو بڑے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دے، ان سب کو بغیر حساب کے قیامت کے روز جنت میں جگہ عطا فرما۔
اے اللہ پاک جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سب کو لائق قابل بنا. اے اللہ امتحان جن بچوں نے دیے ہیں ان بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما. آمین. اے اللہ پاک جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی اور ان کے والدین ان کی اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، اے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ پاک جتنی بھی لڑکیاں ہیں اس دنیا میں ان کے نصیب اچھے کر. یا اللہ پاک جو سب صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو تو اپنے کرم سے اے اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ پاک پشتن پاک کا واسطہ تجھے ان سب کو صاحب اولاد کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر. اے اللہ پاک میرا بیٹا محمد عاشر اس کو لائق قابل بنا. اے اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی کے ساتھ بڑا کر اور ماں باپ کے لیے باعث فرما بردار بنا اور باعث فخر بنا. اے اللہ پاک اس کو وہ تعلیمات دے اسلامک جو کہ اس کے اوپر ہمیں بھی فخر ہو. اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا نیک ترین بندہ بن کر ابھرے. اے اللہ پاک اس کو فرقہ واریت سے دور رکھنا. یا اللہ پاک اس کو سچا مسلمان بنانا. اے اللہ تعالیٰ جیسا تو چاہتا ہے کہ انسان ہو اے اللہ ویسا انسان اس کو بنا. اے اللہ پاک جتنے بھی میرے بھانجے بھتیجے ہیں، سمیع ہو گیا، ربی اور جتنے بھی ہیں ان سب کو لائق قابل بنا. اے اللہ پاک سچا مسلمان بنا سب کو. یا اللہ پاک تمام رشتہ داروں کو، تمام ملنے جلنے والوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دے. اے اللہ پاک سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک دنیا زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اللہ پاک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یا اللہ پاک آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، اللہ پاک اس گناہ سے ہماری نجات دلوا دے. اللہ ہمارے خود ہی دل میں ڈال دے کہ ہم وہ گناہ کرنا خود ہی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اپنا بہت زیادہ کرم فرما ہم سب کے اوپر. السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا اور آج کا بلاگ ادھر ہی اینڈ کیا جاتا ہے. اور اگر بور ہو گئے ہو تو چھوڑ کے مت جانا اس چینل کو، ہم آپ کو انجوائے کراتا رہے گا. اور میں نے کوشش کی کہ کچھ آپ لوگوں کو میں ذرا سیلیبریشنز دکھا دوں. میلاد ہم نے کیا تھا اس کی کوشش کی وہ دکھا دیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی دعا ہوئی اس کے بعد، اور مجھے امید ہے آپ لوگ اس دعا میں شامل ہوئے ہوں گے. اور اللہ آپ لوگوں کی بھی دعائیں قبول کرے. آمین ثم آمین. اور بس میرے اس چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کائنڈلی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اوکے ٹاٹا بائے بائے، میں چلا.